بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم ہیں نا اور میں ہوں سعدیہ وقاص. ناظرین, کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا دار و مدار اس راز میں پنہا ہے کہ آپ اس موقع, اس وقت, اس اپرچونٹی کو پہچانیں جب قسمت کی دیوی مہربان ہو کر آپ کے دروازے پر دستک دے, اور پھر اپنی ذہنی قابلیت کے مطابق آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ناظرین, ایک ایسا ہی موقع آپ کو دیا جا رہا ہے پروجیکٹ ہم ہیں نا کی صورت میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس پروجیکٹ کی روح رواں عبدالرزاق صاحب, جو بنیادی طور پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, مصنف ہیں, بہت سے اہم حکومتی عہدوں بشمول آڈیٹر جنرل آف پاکستان, FBR اور پیٹرولیم میں کی پوزیشنز پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. ان سے ہم پروجیکٹ ہم ہیں نا کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ہمارے آج کے مہمان علی اجمل صاحب, مصنف ہیں, اسکالر ہیں, اور اس کے علاوہ سینئر ایڈیٹر نیوز ٹائم ہیں. تو سب سے پہلے تو عبدالرزاق صاحب, میں یہ ناظرین کو چاہوں گی کہ آپ یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں کہ آپ نے اپنے اس 6th سائیکل میں, پروجیکٹ ہم ہیں نا کے 6th سائیکل میں جو بنیادی طور پر تبدیلیاں کی ہیں, اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. سعدیہ بھی آپ, میرا خیال میں تعارف کافی ہو چکا ہے, کافی دفعہ, بہت زیادہ لمبا کرنے کی شاید ضرورت نہیں رہی. ہم ہیں نا کے بارے میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں یہ 6واں سائیکل ہمارا چل رہا ہے. اس میں ہم 19 لوگوں کو قرض حسنہ دے چکے ہیں. اس میں جو بنیادی تبدیلی ہم نے کی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں سے انٹرویو کے دوران ہم پوچھتے ہیں کہ جی اس قرض کی واپسی کا کیا طریقہ کار ہوگا, تو اس میں وہ کچھ کنفیوز جوابات دیتے ہیں. مثلاً کوئی کہتا ہے جی سال میں لے لیں, کوئی کہتا ہے جی 1.5 سال میں لے لیں, یا وہ کہے گا جی قسطوں میں لے لیں. تو اس کا ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے لیے کوئی مورل بائنڈنگ ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ جو بھی ٹرسٹیز ہیں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو 6 مہینے کی ادائیگی بھی کروا دیں, چاہے وہ یکمشت ہو جائے, چاہے وہ قسطوں کے حساب سے ہو جائے. ایک تو یہ بنیادی تبدیلی ہے. اس کا مقصد ان کو کوئی مجبور نہیں کرنا, فورس نہیں کرنا, صرف ان کو اخلاقی طور پہ, مطلب کمرشل طور پہ بائنڈ کرنا ہے کہ دیر از نو فری لنچ. تو آپ کائنڈلی یہ پیسہ اگر واپس کریں گے تو آپ جیسے دوسرے لوگوں میں مستقیم میں استعمال ہو سکے گا. ایک تو یہ تھا. دوسرا, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہ ایک میڈیکل ٹیسٹ بھی ہمیں چاہیے کہ ان کا کروا لیں جو لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں, تاکہ ان کی اسی بہانے سے ہماری خرچے پہ ان کے سارے کو ٹیسٹ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی دے آر ہیلدی پیپل. کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب آئے تھے جو شورما کا کاروبار کرنا چاہتے تھے, اور جب ان سے پوچھا بھی تم کس طرح سے کرو گے کاروبار, تو ساری تفصیل تو انہوں نے بتا دی, لیکن ڈیورنگ دا کوشچننگ اس نے کہا جی مجھے تو ہیپیٹائٹس C ہے, تو میں اپنے علاج کے لیے ذرا پیسے زیادہ بنانا چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں ہماری یہ اخلاقی اور مذہبی ڈیوٹی بنتی تھی کہ ان کو پولائٹلی مطلب ہے ڈکلائن کریں, کیونکہ ہیپیٹائٹس C جیسا آپ جانتے ہیں کنٹیجیس مرض ہے. تو اس سے پھر یہ آئیڈیا ذہن میں آیا کہ ان کا ایک ٹیسٹ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. دوسرے ایک صاحب آئے تھے جو ڈینٹر ہیں, ان کے ہاتھ جلے ہوئے تھے مکمل طور پہ, تو وہ بھی کہہ رہے تھے میری انگلیاں صحیح کام کر رہی ہیں. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کا ایک ٹیسٹ کروا دیتے ہیں, باقی سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور خاص طور پہ جو بھی وہاں پہ آرتھوپیڈک ہوگا ڈاکٹر, اس سے پوچھ لیں گے جی ان کی انگلیوں میں کوئی خاص پرابلم تو نہیں, تاکہ کام تو انہوں نے ہاتھ سے کرنا ہے. تو اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی, بعد میں کوئی جیم ہو گئے, تو پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو ارلی سٹیج پہ چیزوں کا آپ کو پتہ ہی ہے, علاج کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اگلی سٹیجز سے. تو یہ صرف 2 اس میں بنیادی تبدیلیاں ہیں. اس کے علاوہ اس کی ڈاکومنٹیشن کو بہت آسان ہے. ایک صرف آپ کو اقرار نامہ ٹائپ سائن کرنا پڑتا ہے, صرف اپنا نام, پتہ, فون نمبر, کانٹیکٹ, کس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ صرف فون پہ دینا پڑتا ہے. اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ نہیں کہ ہم کوئی بندے بھیجیں قرضے کی ریکوری کے لیے, کوئی مارک اپ اس پہ اٹیچ نہیں, کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو اگلا سوال یہی ہوگا کہ اس پہ مارک اپ تو کوئی نہیں. تو مارک اپ اس پہ کوئی نہیں لے رہے. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات, وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جن میں ایک آگے بڑھنے کی ایک ول پاور ہے, ایک ان کے سامنے کوئی آبجیکٹو ہے, دوسرا ان کے اوپر کوئی لائبلٹیز ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ, اور جو آلریڈی کچھ نہ کچھ ہنر مند ہیں. جیسے یہ ڈینٹر آئے تھے ہمارے پاس, کوئی درزی آئے تھے, کوئی شو کٹر آئے تھے, کوئی ایک بچہ اس نے آئی ٹی میں کیا ہوا تھا,
اس کے پارٹس وغیرہ کے لیے آئے تھے, درزی آئے تھے, ان کو سب نے کافی اچھی طرح سے پرکھا. تو بیسک تو اس کے یہ مقاصد ہیں, اللہ کرے اس کو کامیابی حاصل ہو. میں اپنے مہمان علی اجمل صاحب سے میں یہ کہوں گی کہ کامنٹ کریں آپ, یہ جو ہم نے بنیادی چینجز کیے ہیں اس میں پہلے تو بالکل نہیں تھا کہ قرضہ واپس نہیں کرنا تھا, اب ہم نے ایک بنیادی شرط بدلی ہے, وہ یہ کہ قرضہ واپس کرنا ہے ود ان اے پیریڈ آف 6 months اور سو, اور اس میں انسٹالمنٹ کی بھی آپشن ایک ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی مثبت تبدیلی کی گئی ہے؟ جی بالکل, اس میں آپ نے ایک بہت اچھی اس میں تبدیلی کی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے تو جس کو آپ قرضے دے رہے ہیں آپ اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس سے وہ مجروح نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ قرضہ لے رہا ہے اور وہ پھر اس کے بعد آپ کو واپس کرے گا. اور یہ بالکل اسی طرح سے اس کو ہم ڈیفینیٹلی آپ کوئی زیرو انٹرسٹ پہ دے رہے ہیں, کوئی بینک جیسا نہیں آپ کا کوئی پروسیجر, لیکن پھر بھی اس کو اب ہم اس کے ساتھ کچھ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ان کو قرضہ دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ ان سے وہ قرضہ لے رہے ہیں اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہم نے بزنس کرنے کے لیے ایک قرضہ لیا ہے جو کہ ہم نے واپس کرنا ہے. اور اس میں مجھے ایک, جیسے ابھی آپ نے شروع میں ایک دانشور کی بات کی, مجھے وہ بات ایک دانشور کی یاد آ گئی کہ کسی کو مچھلی پکڑ کے دینا کھانے کے لیے, یہ اس سے ایک اس کے آپ اس کو فیور کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو سب سے بڑی فیور یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو وہ مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں, وہ بھی خود ہی پکڑے گا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس کو بزنس کے لیے قرضہ دے رہے ہیں. ہم ان صاحب کو جو مچھلی پکڑنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو کانٹا فراہم کر رہے ہیں, ان کو ہم وہ طریقے بھی بتا رہے ہیں اور آپریٹرز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ایک میں چیز اور عرض کر دوں کہ اس کو ہم نے نام دیا ہے قرض حسنہ. جی, یہ کہیں قرض ہنسنا میں تبدیل نہ ہو جائے کہیں کہ لوگ ہنسیں جی یہ کیا مطلب ہے, اچھا جی قرضہ واپس لینا, اچھا کر دیں گے آپ کو واپس, تو وہ ان کو کر رہے ہیں. لیکن ساتھ یہ 6 مہینے کی بھی جو قید ہے یہ کوئی ایسی جکڑ بند قید نہیں ہے کہ وہ اس کو سیل کر دیں گے, دکان بند کرائیں, کچھ کریں گے. اس میں اگر کوئی جینوئن اس کے پرابلم ہے تو وہ ڈسکس کر کے اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات جو مین مقصد ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں, قرضہ دے کے بھول نہیں جاتے. اب عروج کی ٹیمیں جا رہی ہیں وہاں پہ ان کے کاروبار کے جو ان کے مقامی جگہ پہ ہے, تو وہ شوٹ بھی کیا ہے انہوں نے, ان کے کام بھی دیکھے ہیں, دکانیں بھی دیکھی ہیں, اور 3-4 کی تو میرے خیال میں لاسٹ ٹائم ویڈیو بھی چلی تھی. ہاں جی, پیکج ہم لوگوں نے ابھی شاید دوبارہ انشاءاللہ آگے پروگراموں میں بھی ہم اپنے ناظرین کو وہ پیکج دکھاتے رہیں گے اور فالو اپ کرتے رہیں گے. صحیح. ابھی علی اجمل صاحب سر نے ذکر کیا کہ یہ جو دوسرا انہوں نے بنیادی چینج کیا ہے میڈیکل کا, اس کی انہوں نے ایک پورا واقعہ سنایا. تو اس میں کیا ہمارے اوپر تو جو مورل رسپانسبلٹی آئی وہ یہی تھی کہ ہم عوام الناس کو بچا سکتے ہیں کہ اس طرح کا موذی مرض ہے اگر, تو اس کو مزید پھیلنے سے ہم بچائیں, کہ اس طرح کے کاروبار کے ذریعے, غذا کے ذریعے, فوڈ کے ذریعے جو بہت زیادہ پھیلنے کے امکانات ہیں. تو کیا ہم پر ایز این انڈیویجول یہ مورل رسپانسبلٹی عائد نہیں ہوتی کہ ہم خود ایک ایسے کاروبار کو سلیکٹ کرنے سے گریز کریں اگر اس طرح کی کسی کو بیماری ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ فوڈ کے کھانے پینے کے کاروبار میں جائے, وہ مورل رسپانسبلٹی کیا ہمارے اوپر نہیں آتی ایتھیکلی؟ بالکل جی, دیکھیں یہ تو ایک پورا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے ہمارے بزنس کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بزنس میں اور کیا نہیں کرنا. تو میرا خیال یہ ہے کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اگر کچھ ایسی ڈیزیز ہیں کچھ لوگوں کو تو ان کو چاہیے کہ اپنا پہلے ٹریٹمنٹ کروا لیں, اس کے بعد پھر اس طرح کے جو ہے یا کاروبار کرنا بھی ہے تو وہ کوئی اور کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں. اس میں پتہ ہوگا کیا, ایک تو دیکھیں میں شروع سے ہی میرا ایک موقف بڑا کلیئر رہا ہے کہ یہ جو ایتھکس ہوتے ہیں, جو پرنسپلز ہیں, یہ صرف انسان کے, اس سے انسان کو اپنا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, یہ کوئی یوں ہی چیزیں نہیں ہیں. ابھی دیکھیں کہ اگر ایک ایسا بندہ جس کی آپ بات ابھی کر رہی ہیں, یہ سر بھی ذکر کر رہے تھے, اگر آپ اس کو اس طرح کا بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس کا بزنس وہ بڑا اچھا رن کر لے گا؟ اس کے جو کسٹمرز ہیں وہ کیا اس سے تھوڑے سے اورسو نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں واقعی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اس پہ ایک رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کے اپنے بھی فائدے میں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ ہم لوگ سٹریچ کر گئے, ہمیں اس بندے کا بھی پرسپیکٹو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس بچے نے میرے خیال میں شاید یہی کام سیکھ پایا اور دیکھتا ہوگا جو بھی اس کے مالکان ہیں جنہوں نے شورما کا لگایا ہوا تھا دکان, اس میں کام کر رہا تھا وہ, تو اس نے دیکھا کہ یہ بڑا پیئنگ بزنس ہے, تو اس کے پرسپیکٹو سے دیکھا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کے کوشچننگ کی وجہ سے
اس کو ہم نے وہاں پہ روکنا چاہا. ٹھیک ہے, ایک مطلب چیز بنیادی طور پہ ایک شعور کی بھی کمی ہے. شعور کی بھی کمی ہے. دوسرا لیکن دوسری سب سے بڑی سادیہ بات یہ ہے کہ ایک بندے کا میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے فری آف چارج. بالکل. تو آپ ایک مطلب ایک قسم کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کے پتہ نہیں کیا کیا اندر ہمارے اندر کیا کیا پل رہا ہے, کیا کیا چیزیں پنپ رہی ہیں, تو وہ ذرا اجاگر ہو جاتی ہیں, اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے ارلی سٹیجز کے اوپر. اچھا عبدالرزاق صاحب, ابھی تک اس پروجیکٹ کے تحت سو فار آئی تھنک 19 لوگوں کو خواتین حضرات دیے, مطلب قرض حسنہ دیا ہے, 25,000 فی بندے کو دیا ہے, اور پلس پہلی قسط جو تھی وہ 33,500 کی 3 لوگوں کو دی تھی, کیونکہ ایک صاحب نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ پیسہ بہت تھوڑا ہے. وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, مہدی اجمل صاحب سے اس بارے میں شاید آپ زیادہ تفصیل لے سکیں. اور اس کے ساتھ جو خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ تھوڑا بہت کام چلائیں گے, اس کے ساتھ 2-3 بندے, یعنی آپ کم از کم 45 سے 50 بندوں کو مطلب ہے آپ انگیج کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے میرے خیال میں ایک تو وہ بچے مصروف ہو جائیں گے, کرائم سے بچیں گے, اور پھر نعوذ باللہ بیکاری سے بچیں گے, بھیک نہیں مانگیں گے. یہ ہمارا مین مقصد تھا. تو وی آر ویری ہیپی کہ بھی یہ اس طرح سے اگر لوگ اس طرح کے انٹرپرینور جو بڈنگ انٹرپرینور ہیں, پوٹینشیل انٹرپرینور, وہ سامنے آئے تو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسمال انڈسٹریز جو ہیں وہ 80% امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں, نان ایگریکلچرل. جی بالکل ایسا ہی ہے. علی اجمل صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں انٹرپرینورشپ کا کیا اسمال اسکیل پہ جو کی جاتی ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ اس میں دیکھیں, یہ شاید میں ایک دفعہ پہلے بھی اس پہ ویو دے چکا ہوں, اور میں اس پہ بڑا میرا ویو ایک کنسسٹنٹ ویو ہے کہ جب بھی کسی کنٹری کی اکانومی سسٹین کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ ہماری کنٹری ہے, یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو اس میں زیادہ رول جو ہے یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا ہوتا ہے. اس میں دیکھیں نا کہ ابھی چائنا وہ کہاں سے چلا ہے, اس نے بالکل اس کو اسمال اینڈ میڈیم تو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم میں یہ ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس بتاتا چاہوں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں وہ بزنسز آتے ہیں جن کا ٹرن اوور جو ہے وہ 10 ملین سے 25 ملین تک ہے روپیز تک, اور اس میں جو ان کی ہیں لوگ جو امپلائی ہیں وہ 250 تک ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, آپ مائکرو انٹرپرائزز کی بات کر رہی ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ہیں ان کو ہم مائکرو انٹرپرائزز ہیں یہ. اور اس میں دیکھیں چائنا کی مثال جو ہے نا, یہ میں اکثر چائنا کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے سٹارٹ میں بڑی ایک ان کی ہمبل سے انہوں نے سٹارٹ کیا چائنا نے, اور آج دیکھیں کہ آج وہ سپر پاور سے کمپیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی اکانومی جو ہے پوری دنیا پہ اکانومی چاہیے. تو یہ جو اسمال بزنسز ہیں نا, اور خاص طور پہ مائکرو, اس کا پاکستان میں ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے. اور پہلے بھی میں آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان بزنس یہ جو ہیں اس لیول کے بزنسز, انہی سے ایک دن دیکھیے گا کہ آپ اس ملک کی تقدیر بدلے گی, اور انہی نہیں بدلنی ہے, اور باقی جن قوموں کی بدلی ہے وہ بھی انہوں نے بدلی ہے. صحیح. تو آپ اس سلسلے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو آپ نے کہا کہ اسمال اسکیل پر جو انٹرپرائزز ہیں, یہ ان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ٹرینڈ ہے زیادہ بزنس کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی بزنس ہے نا, جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں یا ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں کہ کون سا بزنس ٹھیک رہے گا یا کون سا بزنس ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کی سچویشن پہ, لوکیلٹی پہ, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ کیا بزنس صحیح طرح سے گرو کر سکتا ہے. ابھی دیکھیں نا, ایک مارکیٹ کپڑے کی ہے, وہاں پہ اگر آپ وہ جوتوں کی دکان کھول لیں تو میرا خیال ہے وہ کوئی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا. انیک کلامی ہو رہی ہے آپ کی اجمل صاحب, ایکسکیوز می فار دیٹ. وہ اس میں یہ ہے کہ جتنے لوگ یہ آ رہے ہیں نا, جو اپلیکنٹ آ رہے ہیں, ان کو ہم نے یہ کہا باقاعدہ کوئی چھوٹی موٹی فیزیبلٹی بنائیں, دیکھیں کہ بھی آپ کے وہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور آپ کیا پیش کر سکتے ہیں. ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے بندہ کہیں کام کر رہا ہے, جیسے لانڈری والا بندہ آیا تھا, وہ پہلے کسی لانڈری میں کام کر رہا ہے, اپنے مالکوں سے الگ ہو جائے گا. درزی والا دیہڑی پہ کام کر رہا ہے, پھر وہ الگ ہو اپنی دکان شروع کر رہا ہے. تو دیٹ مینس ایک تو اس کے پاس ہنر ہے, کلائنٹل ہے, تھوڑا بہت اپنا بھی بچت کیا ہوا سرمایہ ہے, پھر ویل پاور ہے, اور اس کو پش کر کے وہ آگے لے جا سکتا ہے. ڈیمانڈ کے لیے جو کہہ رہے ہیں, جیسے علی اجمل صاحب نے فرمایا کہ نیا بزنس, وہ تو شروع کرنے کے لیے ایک بڑی مطلب ٹیکنیکل فیزیبلٹی بنتی ہے باقاعدہ, کہ جی کوئی پروڈکٹ آپ نے لانچ کرنی ہے, کوئی نئی چیز لانچ کرنی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ اور ساری چیزیں آئیں گی. لیکن یہ آلریڈی ایگزسٹنگ بزنسز کو جہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں, کمپیوٹر والا بھی کام پہ ایک جگہ پہ کر رہا تھا, ریسٹورینٹ والا بھی پہلے کسی جگہ پہ کام کر رہا تھا, انہوں نے سیکھا ہوا ہے. ڈینٹر بھی کسی جگہ پہ کام کر رہا تھا داڑھی کے اوپر, وہ جو
یہ ویلڈنگ والا تھا وہ بھی کام کر رہا تھا تو پہلے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو کینڈیڈیٹس آئے وہ اگر فیزیبلٹی کریٹ کر کے آپ کے پاس لے کر آئیں تو ان کے زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو قرضہ ملے گا. بالکل وہی ہے نا, ان کے پاس ایک تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ وہ سسٹین کر سکیں اپنے آپ کو. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, باقی بھی سارا کام تمام کر دیں. ابھی فیزیبلٹی کے حوالے سے ہی ہم مزید بات چیت کریں گے. ناظرین اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. ڈونٹ گو اوے, اسٹے ود اس, وی ول بی رائٹ بیک.